السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی کھچڑی وچ چودھری سیاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ امید ہے کہ آپ T20 جو میچز ہیں، ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں پاکستان کی فتوحات کو انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن جی اپنے چودھری سیاست صاحب جو ہیں ان کو ملکی حالات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں چودھری صاحب یہ کیا معاملہ ہے جناب؟ پاکستان تو 2 میچ بھی پہلے T20 کے جیت گیا اور پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، لیکن آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ نہیں، اچھی بات ہے۔ پاکستان میچ جیت گیا ہے، انڈیا سے بھی اور نیوزی لینڈ سے بھی۔ نیوزی لینڈ والوں کے ساتھ تو جیتنا بہت ضروری تھا، اور ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سیکورٹی کس کو کہتے ہیں۔ پاکستان کے ان کے خلاف جیت کر پکا سیکورٹی لاک لگا دیا۔ لاک سمجھتے ہیں؟ تالا، پکا تالا لگا دیے۔ جہاں تک میری پریشانی کی بات ہے تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن والا جو معاملہ ہے یہ کچا پکا ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن تو پھر نوٹیفیکیشن ہوتا رہا ہے۔ میں بھی 45 دن کے لیے وزیر اعظم رہا ہوں، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ نوٹیفیکیشن میں اور جو سمری فائل ہوتی ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر نے ایک جو آرڈر جاری کیا ہے وہ سمری کا، یہ تو فائل جو سمری ہے وہ اس کے اوپر یہ کر دیا ہے اور وہی جاری کر دیا میڈیا کو، یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ بھی کچ پک ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑی نہ کر دیں۔ اوہو چوہدری صاحب، آپ تو بڑا گہرا سوچتے ہیں، آپ کو یہ شک کیوں ہے؟ لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں پر کہہ نہیں پا رہے۔ جو آپ نے نا گہرا سوچتے ہیں، آج کل میں ویسے ویلا ہیں تو ظاہر ہے پھر سوچنے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک گانا ہے نا، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے ہیں جی، تو میرے والے وہی حساب ہے۔ میں ابھی چونکہ حکومت کا اتحادی ہوں اور تھوڑا سا، بلکہ تھوڑا سا نہیں، بہت سا ان کا بھی اتحادی ہوں، جن کی وجہ سے میں حکومت کا اتحادی ہوں۔ تو اس وجہ سے زبان جو ہے نا وہ بھی بہت سی باتیں دل میں اور دماغ میں وہ موجود ہیں، میں ابھی منہ میں نہیں لانا چاہ رہا۔ تو اس وجہ سے میں کہا نا کہ بس کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے تو مجھے رہنے دے ابھی۔ ویسے چوہدری صاحب، یہ سعودی عرب نے ہمیں پھر ایک دفعہ معاشی ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، ورنہ یہ حکومت تو بالکل فارغ ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ یہ صحیح ہے، صحیح بات کی ہے آپ نے۔ جو اس وقت حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، یہ سعودی عرب میں آتا تو سارا کوتا بھوج ہی تو خان صاحب تو پتہ نہیں گڑ چکرا جائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ابھی ہمارا اتحاد بھی خراب کر رہے ہیں لوگ، ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، بالکل معاشی طور پہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی عرب نے اگر 4 ارب 20 کروڑ ڈالر نہ دیے تھے تو ہمارے حالات بڑے کمزور تھے۔ یہ تو پھر روٹی کھانے میں بھی پیسے نہیں لگنے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ملتے۔ یہ پتہ نہیں کون ہے جو اس طرح کی معاشی پالیسیاں خان صاحب کی بنا رہا ہے، بیڑا گرا کر دیا ہے، لوگ دھو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، لوگوں کے پاس پیسے، چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو خان صاحب یہ ڈنگ ٹپاؤ کام چھڈو، خان صاحب کو ویسے بھی مانگنے کی عادت ہے، اس وجہ سے جب بھی سب جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے ہی آتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیا ہے، کچھ عزت رکھ لی ہماری۔ اچھا یہ بتائیں، اب بھی عمران خان اور راولپنڈی کے درمیان جو رومانس تھا یہ چلتا رہے گا یا بات بگڑ گئی ہے؟ رومانس ختم ہو گیا ہے، جتنا رومانس چلنا تھا وہ چل چکا ہے، اب رومانس سے آگے کی بات ہے۔ اب رومانس جو ہے نا وہ بھلے مانس بن گیا ہے، رومانس جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ابھی معاملہ چلے گا، جہاں تک میری سیاسی سوجھ بوجھ ہے یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی وہ چارج لیں گے، جو نئے صاحب آئیں گے تو خان صاحب کو یہ رومانس بہت مہنگا پڑے گا۔ چوہدری صاحب، یہ بلوچستان میں آپ کے پرانے برخوردار قدوس بزنجو ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے اس کو فون بھی کیا ہے، پرویز نے بھی کیا ہے، مونس نے بھی کیا ہے۔
ہمارے باندھ دیے ہیں، کیونکہ قندوز پہ جو ہمارے برخوردار ہیں یہ پہلے قافلے میں ہوتا تھا، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، ظاہر تجربہ کا مانتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے اس کو کافی مشورے دیے ہیں، میرے مشوروں پہ چلا ہے، دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو جو ساڑھے مشوروں پہ چلے گئے ہیں یقین مانے ان سے بھلے بھلا ہے، سطح خیر ہیں۔ جو ساڑھے مشورے پہ نہیں چلے گئے ہیں پھر اس کا انجام جام کو مال جیسا ہی ہوگا، جو اپنی من مرضی کر رہا تھا لیکن اس کی من مانی جو ہے وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ تو قدوس جو ہے بڑا سیانا بندہ ہے، تو باقی ان کو میں نے مشورے دیے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ چوئی صاحب۔ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ آج چوئی صاحب کے ہاتھ پاؤں کی سینے باندھ رکھے ہیں، کچھ کھل کر بات نہیں کر پا رہے، لیکن پھر بھی اشاروں کنایوں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے ہیں۔ اب یہ سمجھنا میرا اور آپ کا کام ہے، تو پھر کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔